نبی سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی حکومت ہے اور وہ بادشاہ تھے. حاکمیت اللہ نے ان کو بادشاہت کی شکل میں دی تھی. سن رہے ہیں حضرات؟ کیونکہ منصب اللہ کی طرف سے ہے، جو مرضی عنوان دے دیجئے، کیونکہ الہی منصب ہے تو عہدے پہ آنے والا الہی نمائندہ ہے. تو نبی سلیمان ہے اور جنوں پہ بھی حکومت تھی، چرند پہ، پرند پہ، زمین پہ، سمندر پہ، دریا پہ، جنگلات پہ، ہر جگہ حکومت تھی. ان کا تخت جن اٹھا کے پھرا کرتے تھے. ذہن میں آ گیا ہوگا، قرآن کی آیات ہے. تو ایک مرتبہ جناب سلیمان کا تخت اٹھا کے جن لے جا رہے تھے اور پرندے مأمور تھے کہ سورج کی طرف اس طرح سے اڑیں گے دو صفوں میں کہ جب وہ پر ماریں تب بھی سورج کی روشنی جناب سلیمان پہ نہ پڑے. تو اچانک سورج کی کرن جناب سلیمان کے چہرے پہ پڑی تو کہا کہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ بادشاہت نہیں ہے. جب نبی خدا کسی کو کسی کام پہ مامور کر دیں پھر اسے اختیار نہیں ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے. تو آپ نے جناب سلیمان نے فوراً سوال کیا، میں تو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. تو جناب سلیمان نے کہا یہ کس کی ذمہ داری تھی، کس کی مسئولیت تھی، کون ذمہ دار تھا میرے چہرے پہ یہاں پہ سایہ کرنے کے لیے، سورج کی روشنی روکنے کے لیے؟ تو ایک مرتبہ ایک پرندے نے کہا اے نبی خدا ہدہد کے، یہاں پہ ہدہد نے اڑنا تھا. تو جناب سلیمان قرآن کی آیت ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا. گھبرا رہے ہیں حضرات؟ عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ کہے یہ بادشاہت بول رہی ہے، نبوت بول رہی ہے، کہ اگر نبوت تو حکم ہے تو یہ نبوت تو حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. جو نبی کی نافرمانی کرے لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر وہ میرے پاس دلیل نہ لے کے آیا. کیوں غائب تھا؟ ایک مرتبہ ہدہد واپس آیا، کہا نبی خدا معافی چاہتا ہوں، میں ویسے ہی سیر کرتا کرتا باہر نکل گیا آپ کی حکومت سے، میں نے دیکھا قریب میں خاتون کی حکومت ہے، ملکہ سبا ہے وہاں پہ، اور واقع ذہنوں میں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو کہا وہاں ایک عورت، ایک خاتون حکومت کرتی ہے اور سارا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے. توجہ ہو، ابھی تک تصور نہیں تھا کہ عورت حکومت کرے گی اور وہ نظام صحیح چل رہا ہوگا. کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے. اس نے اتنی تعریف کی کہ حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس تخت کو اس ملکہ بلقیس سمیت یہاں لے کے آئے؟ توجہ. تو قال عفریت من الجن، سورہ نمل سورہ نمبر 27، قال عفریت من الجن. میں نے ساری آیات چھوڑ دی ہیں وقت کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے. تو جنوں میں سے عفریت نے کہا، جنوں میں ایک نام تھا عفریت، عین سے عفریت. قال عفریت من الجن، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جنوں میں سے عفریت نے کہا انا اوتیک بہ، میں جاؤں گا جلدی سے، اس سے پہلے کہ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، میں جاؤں گا وہ تخت اڑتا ہوا جاؤں گا، تخت اٹھا کے لے آؤں گا. اتنی جلدی تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ تو جناب سلیمان نے کہی تو بہت دیر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، من تبعیدیہ ہے. اللہ کہہ رہا اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اللہ نے کہا الکتاب، یہ نہیں کہا کون سا. توجہ ہو، اللہ نے کہا وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اللہ نے نام نہیں بتایا، یہ تو ہمیں معصومین نے بتایا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا نام تھا آصف. صلی اللہ محمد علیہ وسلم. وقت نہیں ہے، میں بہت جلدی چل رہا ہوں. آصف ابن برخیہ جو وسیع تھے جناب سلیمان کے، قَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا أُوتِيكَ بِهِ، میں وہ جاؤں گا تخت کو، بغیر جائے وہ تخت وہاں سے یہاں لے آؤں گا. آپ ہیں فلسطین میں، وہ یمن میں وہ تخت پلک قبل ان یرتد طرف عینک، آپ کے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آؤں گا. توجہ. اب پوچھا چھٹے امام سے اگر ان کے وصیہ کر سکتے تھے تو کیا جناب سلیمان ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ تو چھٹے امام نے کہا ایسا کر سکتے تھے نبی سلیمان. کہا پھر کیوں خود نہیں کیا؟ کہ وہ چاہتے تھے ان کے وصی کا مقام لوگوں کو پتا چلے.
بات پہنچ گئی ہے ذہنی گراہ کہ جناب سلیمان چاہتے تھے ان کی امت کو پتہ چل جائے کہ ان کا وسیع کون ہے، وسیع کا مقام کیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تھا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لے آؤں گا۔ کیا ایسا کیا؟ قرآن کہہ رہا ایک مرتبہ انہوں نے اپنا اسم اعظم استعمال کیا، اسم اعظم استعمال کیا، اور ایک مرتبہ تخت بلقیس آ گیا۔ بلقیس نے جناب سلیمان کو دیکھا، دربار کو دیکھا، سمجھ گئی یہ میرا دربار نہیں، یہ میرے درباری نہیں، لیکن تخت کو دیکھنے کے بعد کہا کہ انہو ہوا، یہ تخت بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ جناب آصف نے کہا تخت تیرے تخت جیسا نہیں، میں تخت سمیت لے آیا ہوں۔ تو عالم کون و مکان میں کوئی ولایت رکھتا تھا نا، نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، جناب سلیمان اولی العزم پیغمبروں میں نہیں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، سردار انبیاء، رسول خدا، سب سے بڑے نبی ہمارے نبی نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، سب سے بڑے نبی ہمارے نبی جناب سلیمان بڑے انبیاء میں نہیں ہے۔ ختمی مرتبت تو کیا جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کے برابر بھی نہیں ہے۔ جناب سلیمان ایک چھوٹے نبی ہیں انبیاء کے مقابلے میں، کوئی نبی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کے مقابلے میں چھوٹے نبی ہیں۔ ایک چھوٹے نبی کا ایک چھوٹا وسیع تخت لے آیا، سب نے مان لیا، سب سے بڑے نبی کا سب سے بڑا وسیع۔ ابھی تو میں نے سارا کچھ سنایا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آئیے ذرا، میں بس وقت تمام ہو چکا میرا بالکل، حتیٰ خدا گواہ ہے مساق کا وقت بھی تمام ہو چکا ہے، لیکن ایک آیت کو لازم سمجھتا ہوں پیش کروں۔ میں نے سورہ نمل کی 27ویں سورہ کی آیت کو پیش کیا، قال من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ یہ 27واں سورہ ہے، سورہ نمبر 13 سورہ رعد ہے، آیت نمبر 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو کافر ہیں میرے رسول وہ آ کے آپ سے کہتے ہیں آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ قل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، اے کافرو تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں۔ کس چیز کے؟ کہ میں رسول ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اے مشرکو کافرو تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں کہ میں رسول ہوں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب میں تلاش کرتا رہا ساری تاریخ میں یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں نے تمام صحابہ میں اٹھا کے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو میں کہہ سکوں ان کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ پھر میں نے تابعین میں دیکھا، مجھے تابعین میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس کے لیے متعلق کہہ سکوں کہ پوری کتاب کا علم ان کے پاس ہے۔ پھر تبع تابعین میں دیکھا، مفسرین میں دیکھا، محدثین میں دیکھا، ادباء میں دیکھا، شعراء میں دیکھا، میں نے فقہاء میں دیکھا، اصولیوں میں دیکھا، اخباریوں میں، سب میں دیکھ لیا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے مسجد کوفہ کے منبر پہ دیکھا تو کوئی بیٹھا کہہ رہا تھا سلونی سلونی۔ کوئی مسجد کوفہ کے منبر پہ کہہ رہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔
یہ ان کا کہنا بتا رہا تھا، جس نے جو سوال کیا انہوں نے جواب دے کے بتایا کہ میں پوری کتاب کا علم رکھتا ہوں۔ اور جب کسی نے کہا یا علی یہ کہاں سے، تو کہا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میری ولادت پہ پیغمبر نے زبان چسائی تھی اس کا اثر ہے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جو اصلی ہوتا ہے نا وہ سارا کریڈٹ خود نہیں لیتا، وہ ہمیشہ پیغمبر کی تعریف کرتا رہے گا، وہ کہے گا یہ پیغمبر کا لعاب دہن ہے جو مجھ میں اثر رکھتا ہے۔ بات پہنچ گئی ہے ذہن گرامی؟